آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ لوگ کا ہاتھ گرم ہے، کمبل کے نیچے ہے، آپ لوگ نکالنا نہیں چاہتے کہ ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے ہاتھ ٹھنڈا رہے گا اور ایمان کی حرارت سے گرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 5 آدمیوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کا پلان زمین پر بنایا اور اللہ نے آسمان پر اس پلان کو ناکام کر دیا۔ 12 آدمیوں نے مل کر کے تلوار لے کر کے ہمارے نبی کے گھر کو گھیرا، ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول نے ان کے چہرے پر اڑا دیا، آنکھ بند رہ گئی، اللہ کے نبی سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ 70 جوانوں نے 100 اونٹ کے لالچ میں نبی کا پیچھا کیا، اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے محبت کی نگاہ ڈالی، جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دسترخوان پر گوشت آیا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اللہ کے رسول کھانے والے تھے، موت کا پلان ہے، مارنے کی پلاننگ ہے، لیکن اس گوشت نے شہادت دے دی کہ رسول اللہ اس کو مت کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تلوار لے کر کے سر پر سوار ہو گیا دشمن، اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا اللہ، تلوار چھوٹ گئی۔ دیوار کے نیچے آپ کھڑے ہیں، پتھر لے کر کے چھت پر دشمن کھڑا ہے، پتھر گرا، نبی کو جبریل نے وہاں سے ہٹا لیا۔ غار ثور میں آئے، دشمن نے پیچھا کیا، غار کے منہ سے واپس ہو گئے، یہ دیکھ کر کے مکڑی کا جالا ہے، یہ دیکھ کر کے کہ کبوتر کا انڈا ہے۔ آج آپ کو ایک تاریخ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، نبی کی حفاظت میں، نبی کے دین کی حفاظت میں آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ بہت بڑے انعام سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ مکہ میں آپ لاکھوں کبوتر دیکھیں گے، مدینے میں آپ لاکھوں کبوتر دیکھیں گے۔ یہ کبوتر بیابان میں کہاں سے آ گئے؟ یہ راجستھان میں کہاں سے آ گئے؟ کھانے کو دانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کبوتر کہاں سے آ گئے؟ جس جوڑے کبوتر نے غار ثور میں نبی کی حفاظت کی تھی، اللہ نے اسی کی نسلوں میں اضافہ فرما دیا۔ اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں۔ تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، ہم کتنے نادان، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر آپ سوچ رہے ہیں کہ چھٹی ہو گئی، میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، جب تک میرے حصے کا جلسہ مکمل نہیں ہو جائے میں آپ کا امتحان لیتا رہوں گا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، اذان کی صدا لگی، اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی بیوی ہیں، بیوی کا نام عائشہ ہے، سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اذان کی صدا لگی، اللہ کے رسول نے کہا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ واپس آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، بھائی آپ کی بیوی عائشہ آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو بکر آپ کے یار غار آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا آپ نے نہیں پہچانا؟ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا، اے عائشہ جب اذان کی صدا ہوتی تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ ابو بکر نے ایک یہودی کے منہ پر تماچا مارا، وہ دوڑا دوڑا نبی کی یہاں فریاد لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بلا کر کے کہا ابو بکر تم تو جلالی آدمی نہیں تھے، تم نے اس غریب کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی، خدا کو فقیر کہا، خدا کو کنگال کہا، یہ تو اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی، میں نے تماچا مارا، اگر آپ کی اجازت ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لال قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا دلی میں، تو دلی کے لال قلعہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے موتی مسجد، اسی میں اورنگزیب بادشاہ 1600 عیسوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ غور کیجئے کتنی پرانی مسجد ہے، وہ مسجد آج بھی باقی ہے، لال قلعے کے اندر موجود ہے۔ اس موتی مسجد میں اورنگزیب بادشاہ
نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام کو دیکھا انتظار کر رہا ہے، امام سے پوچھا جب وقت ہو گیا تو آپ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نکل جاؤ میری مسجد سے، میرا امام وہ ہوگا جو خدا کے لیے نماز پڑھائے، میرا وہ امام نہیں ہو سکتا جو بادشاہ کے لیے نماز پڑھائے۔ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی کو روزی کم ملتی ہے۔ جس کو زیادہ ملتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جس کو کم ملتی ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ خوشی کی بات ہی نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزی کی مثال دوائی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کسی کو زیادہ دیتا ہے تو زیادہ دوائی لینے والا خوش نہیں ہوتا، اور کسی کو کم دوائی دیتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی مثال روزی کی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کم روزی میں اس کا کام نہیں چلے گا، اس لیے بڑھا دیا۔ کم روزی میں اس کا کام چل جائے گا، اس لیے اس کو گھٹا دیا۔ اللہ نے نہ اس پر ظلم کیا نہ اس پر ظلم کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، ہر گھر میں پریشانی ہے۔ یہ دنیا پریشانی سے خالی ہے ہی نہیں۔ دکھائیے ایک آدمی، دکھائیے اٹھ کر کے جو پریشانی سے خالی ہو، اس کی زندگی خالی ہو، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ آپ نے پنجڑے میں الو کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لوگ پالتے۔ پنجڑے میں بند کر کے کوا کو کبھی پالتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا تو طوطیا کو دیکھا ہوگا، بلبل کو دیکھا ہوگا۔ اس کو پیار سے گھر والے پالتے ہیں، وقت پر کھانا دیتے ہیں، وقت پر پانی دیتے ہیں، لیکن اس بلبل کے دل سے پوچھئے، وہ سوچتا کہ یہ گھر والے میرے اوپر ستم کر رہے ہیں، یہ گھر والے میرے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن گھر والے کے دل سے پوچھئے، وہ بیٹے سے زیادہ محبت سے اس کو پالتے ہیں، اور اس کی آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے گھر والے مست ہو جاتے ہیں۔ اس طوطے کی آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے گھر والے مست ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پر مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا ہے، تو اللہ کو ایسا ہی اچھا لگتا ہے جیسے پنجڑے میں بند بلبل کی آواز گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، خدا ماں سے بھی زیادہ مہربان، باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ ابھی آپ نے